اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ میرے تمام سننے اور دیکھنے والے مومنین اور مومنات کو میری طرف سے میرے چینل ناطق قرآن کی جانب سے السلام علیکم۔ آج جس موضوع کو آپ کے لیے لے کر آیا ہوں وہ ہر گھر کا موضوع ہے، ہر فرد کا تقریباً ذکر کیا جاتا ہے، علماء سے رابطے کیے جاتے ہیں اور مختلف طریقوں سے اس عمل کو مکمل کیا جاتا ہے، جس کا نام ہے استخارہ۔ کوئی قرآن مجید کے ذریعے، کوئی تسبیح کے ذریعے اور کوئی دوسرے طریقوں سے جو ہے استخارہ کرتا ہے۔ فوری طور پہ استخارہ کر دینا، کوئی بھی عمل درپیش آیا اور استخارہ کرنا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ جناب سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ 3 قسم کے امور ہر شخص کے سامنے پیش آتے ہیں۔ پہلا قسم یہ ہے کہ وہ بالکل روز روشن کی طرح واضح ہوتے ہیں، حلال ہوتے ہیں، طیب و طاہر ہوتے ہیں، کسی قسم کا مذائقہ اس کے کرنے میں نہیں پایا جاتا، وہ انسان کر گزرتا ہے، اس کے لیے کسی قسم کا سوچنا، خیال کرنا، وہم کرنا، گمان کرنا یہ نہیں ہوتا۔ دوسرے وہ کام ہیں جو بالکل واضح طور پر ممنوع ہیں، حرام ہیں، نجاست والے ہیں، ان کاموں کے اندر انسان کو سوچنے کی ضرورت نہیں، ان کاموں کے اندر انسان کو تذبذب میں پڑنے کی ضرورت نہیں، وہ انسان کو اس کو چھوڑنا ہے، انسان اس کا انکار کرتا ہے اور وہ کام انجام نہیں دیتا۔ تیسری قسم جو معاملات کی آتی ہے یہ وہ ہیں جس کے اندر انسان کو ابہام پیدا ہو جاتا ہے، عقل کام نہیں کرتی، صحیح طریقے سے ہم چیز کو جانتے نہیں ہیں، صحیح طریقے سے اس کی معلومات ہمیں نہیں ہوتی اور ہم پھر سوچتے ہیں کہ یہ کام کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے، اس کا کرنا درست ہے یا نہیں ہے۔ تو جیسے ہی یہ مرحلہ آتا ہے اور بات اس نوعیت پر پہنچتی ہے کہ انسان وہم کا شکار ہو جاتا ہے کہ یہ کام کرے کہ نہ کرے، یہ معاملات جیسے ہی پیش آتے ہیں تو فوری طور پہ ایک خیال آتا ہے کہ استخارہ کر لیا جائے، استخارہ کریں گے اور پتہ چل جائے گا کام کریں کہ نہ کریں۔ مگر معصومین علیہ السلام کی زبانی علماء اور فقہا نے جس چیز کو بیان کیا ہے آل محمد علیہ السلام کی، استخارے اور آپ کے عمل کے بیچ میں جو کام آپ کے پیش آیا ہے، جس سے آپ کا واسطہ پڑا ہے، جس عمل سے آپ کا واسطہ پڑا ہے، اس میں اور استخارہ کے درمیان میں کم از کم 4 مراحل ہیں جن سے گزریں گے تو استخارہ کی باری آئے گی۔ فوری طور پہ استخارہ جو ہے وہ نہیں ہے۔ پہلا کون سا؟ پہلا مرحلہ یہ ہے کہ انسان متقی ہو، انسان صاحب تقوی ہو۔ جب انسان متقی ہوتا ہے نا تو انسان کے اندر بہت سارے چیزوں کے معنوی اثرات اجاگر ہو جاتے ہیں۔ اسلامی کتابوں میں بھرے پڑے ہیں واقعات کہ جو متقی انسان ہے وہ کس طریقے سے چیزوں کو بھانپ لیتا ہے، کس طریقے سے چیزوں کو جان لیتا ہے، کس طریقے سے چیزوں کے باطن سے واقف ہو جاتا ہے۔ اگر انسان متقی ہو جائے، تقوی والا ہو جائے، تو پھر اس کو اپنے تقوی کی مدد سے پتہ چل جاتا ہے کہ جو کام مجھے پیش آیا ہے یہ مجھے کرنا ہے کہ نہیں کرنا۔ اب یہاں پہ جو مسئلہ پیش آتا ہے کہ اب کوئی انسان اپنے آپ کو یہ نہیں سمجھتا کہ میں بہت صاحب تقوی ہوں۔ کیوں؟ کیونکہ تقوی کی اقسام ہیں، تقوی کی کیٹیگریز ہیں کہ مستحب کرتے رہنا، مستحب بھی نہ چھوڑنا اور مکروہات سے بھی بچنا، یہ بھی ایک قسم ہے تقوی کی، اور ایک مباح کاموں سے بھی پرہیز کرنا، یا مباح کام جو ایسے ہیں جن کے کرنے نہ کرنے ان کو مستحب کی کیٹیگری میں ڈال کر وہ کام کو انجام دینا، یہ بھی تقوی کے معیار میں ہے کہ انسان کی زندگی ایسے گزرے کہ اس سے ساری زندگی کبھی کوئی فعل حرام سرزد نہ ہوا ہو۔ اب آج کل کا جو دور، آج کل کا جو معاشرہ ہے، ہر انسان کہتا ہے کہ یہ کیسے ممکن ہے جی، ہم سے تو کوئی نہ کوئی گناہ، کوئی نہ کوئی غلطی، کوئی نہ کوئی خطا سرزد ہو جاتی ہے۔
اور یہ معاملات ہمارے سامنے پیش آتے ہیں۔ اب جب غلطی سرزد ہو جاتی ہے، کوئی جانے انجانے میں کوئی حرام کام سرزد ہو جاتا ہے، تو یقیناً وہ بات کہ تقوی کا وہ معیار باقی نہیں رہتا جو چیزوں کے باطن کو ہمارے اوپر آشکار کرتا ہے۔ تو اب کیا کیا جائے؟ تقوی کا تو معیار ہم تک نہیں ہے، تو پھر دوسرے نمبر پہ جو مرحلہ آتا ہے وہ یہ ہے، دوسرا مرحلہ آتا ہے، کیونکہ ہم تقوی کے معیار پہ پورے نہیں اترتے، تو اب کیا کریں؟ اب استخارہ کر لیں؟ نہیں، استخارہ نہیں کریں گے، اب آپ احتیاط پہ عمل کریں گے۔ کیا احتیاط پہ عمل کریں گے؟ احتیاط یہ کریں گے کہ جس چیز میں آپ کو غلطی کا شائبہ بھی ہے، جس چیز میں آپ کو نقصان کا گمان بھی ہے، جس چیز میں آپ کو طہارت کا وہم ہے کہ یہ طاہر ہے یا نہیں ہے، یہ بہتر ہے یا نہیں ہے، یہ صحیح ہے یا نہیں ہے، احتیاط سے کام لیں اور اس عمل کو ترک کر دیں، اس عمل کو چھوڑ دیں۔ اور جس کام میں آپ کو نظر آ رہا ہے کہ معاملات ٹھیک ہیں، جائز ہیں، حلال ہیں، وہاں پہ احتیاط سے کام لیتے ہوئے ان کام کو کر گزریں۔ احتیاط والا معیار، اگر کوئی کہے کہ یہ جو احتیاط ہے یہ میرے سے پورے طریقے سے نہیں ہوتی، میں احتیاط پر صحیح طریقے سے عمل نہیں کر سکتا، تو وہ کیا کرے؟ فوراً استخارہ کر لے۔ تو یہاں پر معصومین علیہ السلام کی تعلیمات کے مطابق علماء اور فقہا فرماتے ہیں کہ استخارہ بھی نہیں کرنا، ابھی انسان کو اپنے نفس کی نفی کرنی ہے، جو تیسرا مرحلہ ہے۔ اپنے نفس کی نفی کرنا، جو کام آپ کے پیش نظر ہے، جس سے آپ کا پالا پڑا ہے، جس سے آپ کا واسطہ پڑا ہے، آپ کو کیا کرنا ہے؟ آپ کو اس چیز کو اپنے نفس کے آگے پیش کرنا ہے کہ بتا میرا نفس، تو بتا تو کیا کہتا ہے، یہ کام کر گزروں، یہ نہ کروں، کیا معیار ہے نفس کا؟ تو یہاں پر علماء فقہا فرماتے ہیں جس چیز کے بارے میں نفس کہے کہ کر دے، بہت بہتر ہے، بہترین ہے، مزے ہی مزے ہیں، شاندار ہے، تو اس کام کو ترک کر دو۔ اور جس کام کے بارے میں نفس یہ بولے کہ بھائی کس مشکل میں اپنے آپ کو ڈال رہے ہو، یہ تیری ہی ذمہ داری رہ گئی ہے، دنیا میں اور کوئی یہ کام کرنے والا نہیں، چھوڑ اس کام کو، پرے اور بڑے کام ہیں کرنے والے، تو پھر علماء فقہا فرماتے ہیں کہ اس کام کو نفس کی نفی کرتے ہوئے ضرور با ضرور کرو۔ اب یہاں پر جو مسئلہ پیش آتا ہے، میرے ماشاءاللہ سننے والے بابصیرت مومنین جانتے ہیں کہ انسان کے اندر اس کے فقط نفس کی آواز نہیں، بعض دفعہ انسان کے ضمیر کی آواز بھی آتی ہے۔ اب میرا اتنا علم نہیں ہے، اتنے میں پائے پر فائز نہیں ہوں، اتنا میرا علمی مقام نہیں ہے کہ میں اپنے اندر کی آواز کو سمجھوں کہ میرے اندر جو آواز اٹھی ہے یہ میرے نفس کی خواہش کی آواز ہے یا میرے ضمیر کی آواز ہے۔ اب کیا کروں؟ اب پکڑ لوں استخارے والا رستہ، تب ابھی بھی روکا جاتا ہے، اور چوتھا مرحلہ آتا ہے مشورہ کیا جائے۔ اللہ اکبر! مشورہ کرنا کتنی عظیم عبادت ہے کہ یہاں پر معصومین علیہ السلام کی روایات ملتی ہے کہ جو شخص کسی سے مشورہ کرتا ہے، اپنے کسی معاملے میں کسی کی رائے طلب کرتا ہے، دو چار سے اس کے بارے میں جانتا ہے، پوچھتا ہے، وہ یوں سمجھے کہ خدا کی جو رضا ہے اس کو حاصل کر رہا ہے، خدا کی جو مرضی اور منشا ہے اس کو حاصل کر رہا ہے۔ قرآن کریم میں دو مقامات پر جناب سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو پروردگار نے مشورہ کرنے کا حکم دیا کہ اپنے با وفا و با صفا صحابہ سے مشورہ کیا کرو۔ ہاں، اب مشورہ جناب سرور کائنات کرتے تھے، مگر عمل وہی کرتے تھے جو رضائے پروردگار ہوتا تھا۔ اب بہت مشہور واقعہ ملتا ہے جنگ خندق کے حوالے سے کہ جب خندق نکالنی تھی تب بھی سرور کائنات نے مشورہ کیا تھا، اور جناب سلیمان نے یہ مشورہ دیا تھا
کہ ہم خندق اپنے علاقے میں نکالا کرتے تھے جب ایسا ماحول ہوتا تھا، تو ان کے بھی مشورے پر عمل کرتے ہوئے جناب سرور کائنات نے یہ خندق والا، یعنی کہ جناب سرور کائنات کی زندگی میں بھی ایسے واقعات ملتے ہیں کہ جناب سرور کائنات مشورہ لیتے ہیں۔ جب ایسی عظیم ہستی جو عقل کل ہے، جس سے خالق کے بعد جس کی عقل کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا، کوئی اس کے عقل کے ثانی نہیں، اور کوئی اس کے عقل کے آگے ٹھہر نہیں سکتا، جب اس کو پروردگار حکم دے کہ تیری عقل جتنی بھی ہے، مگر عمل کرنے سے پہلے، کوئی کام کرنے سے پہلے، کوئی مہم کام کرنے سے پہلے کسی سے مشورہ کر لیا کر۔ جناب سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے لیے جب یہ حکم ہے، تو پھر مجھ جیسے خاکی کے لیے کتنا سخت حکم ہے کہ اگر کوئی کام، کوئی مہم پیش آیا ہے تو مجھے چاہیے کہ میں مشورہ کروں، کسی سے صلاح لوں۔ اب انشاءاللہ آئندہ آنے والی جو اگلی میرا کلپ ہوگا، اس کے اندر یہ بیان کیا جائے گا، یہ واضح کرنے کی کوشش کروں گا کہ مشورہ کن سے کرنا ہے۔ ہر جو سامنے بیٹھا اسے مشورہ کر لو، ہر ایک سے مشورہ کر لو، یا مشورہ جس سے لینا ہے اس کا بھی کوئی معیار ہے، اس کی بھی کوئی کیٹیگری ہے، اس کا بھی کوئی پیمانہ ہے۔ تو انشاءاللہ آئندہ آنے والی ویڈیو میں یہ بیان کرنے کی کوشش کروں گا کہ مشورہ کس سے کیا جائے، مشورہ کس سے لیا جائے۔ یہ چوتھا مرحلہ ہے مشورے کا، اور اگر یہ جب مشورہ کرنے والا بھی کوئی نہ درکار ہو تو یہ پھر 4 مرحلے پورے ہوتے ہیں، اس کے بعد استخارہ کی نوبت آتی ہے۔ تو مشورہ کیسے کرنا ہے، کب کرنا ہے اور کس سے کرنا ہے، انشاءاللہ آئندہ آنے والی ویڈیو میں اس کا ذکر کریں گے۔ پروردگار سے دعا ہے کہ پروردگار ہم کو صحیح معنوں میں سیرت محمد اور آل محمد علیہ السلام کو پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔